بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 243 ہے اور آج کا عنوان ہے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام کا ذکر خیر۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما لما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوادی عسفان حين حج قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر بي هود وصالح على بكرات حمر ختمها الليف أزدهم العباء وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق۔ فتح الرحمن۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج میں وادی عسفان کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، یہ وادی کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، وادی عسفان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اس وادی کے پاس سے گزرے۔ وہ سرخ اونٹوں پر سوار تھے، ان کی لگامیں کھجور کے پتوں کی تھی، ان کے ازار اوڑھنے والی چادر کے تھے، ان کی چادریں دھاری دار تھیں، اور وہ پرانے گھر کا حج کرنے کے لیے تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہے تھے۔ اس حدیث میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج میں وادی عسفان کے پاس سے گزرے۔ دوسری بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ وادی کون سی ہے؟ تیسری بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ وادی عسفان ہے۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اس وادی کے پاس سے گزرے۔ چوتھی بات، وہ دونوں سرخ اونٹوں پر سوار تھے۔ پانچویں بات، ان کی لگامیں کھجور کے پتوں کی تھی۔ چھٹویں بات، ان کے ازار اوڑھنے والی چادر کے تھے۔ ساتویں بات، ان کی چادریں دھاری دار تھی۔ آٹھویں بات، وہ اس پرانے گھر کا حج کرنے کے لیے تلبیہ پکارتے ہوئے جا رہے تھے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفر حج کے دوران وادی عسفان سے گزرے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکون سنسان وادی میں قدم رکھتے ہی ایک اہم نکتہ یاد دلایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس وادی کا نام دریافت کیا، اور جب انہوں نے عسفان کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے قبل از اسلام کے جلیل القدر انبیاء حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تلبیہ پڑھتے ہوئے گزرے تھے، اور وہ بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے رواں تھے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہونے والی یہ الفاظ تاریخ انبیاء کو حال کی فضا میں لے جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ صنعت بھری وادی تاریخ کے ایک مقدس منظر میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں سرخ اونٹوں پر سوار کھجور کی پتوں کی لگامیں تھامے ہوئے سفید دھاری دار چادریں اوڑھے سادگی اور خوشو کا پیکر بنے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام اپنی رب کے قدیم گھر کعبۃ اللہ کی طرف تلبیہ بلند کرتے ہوئے جا رہے۔ یہ منظر نہ صرف بیت اللہ کی قدامت، عظمت اور مرکزیت کو واضح کرتا ہے، بلکہ اس امر کی بھی شہادت دیتا ہے کہ توحید اور عبادت خالصہ کا سفر ایک تسلسل رکھتا ہے جو انبیاء کے قافلے سے لے کر امت محمدیہ تک جاری ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی رب ذوالجلال کے بیت عتیق مقدس پرانے گھر یعنی کعبۃ اللہ کا حج کیا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے گزرے جس کو وادی عسفان کہا جاتا ہے۔ جس طرح آج بھی حجاج کرام سادگی سے بھرپور احرام کے لباس میں بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں اور مساوات، تواضع، عاجزی، انکساری اور بندگی کا مجسم بن کر بیت اللہ کی طرف دیوانہ وار روانہ ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام نے حج کا مبارک سفر کیا۔ اس تاریخی حقیقت سے بیت اللہ کی قدامت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے حج کا سلسلہ ہزاروں برسوں سے قائم، اور کس قدر سادگی کے ساتھ ان دونوں نبیوں نے حج کا یہ سفر طے کیا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سادگی سے بھرپور سفر جو اپنے مبارک الفاظ میں پیغمبر نے اس کو ڈھالا ہے کہ وہ سرخ اونٹنیوں پر سوار تھے، اونٹنیوں کی جو لگامیں تھیں وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی تھیں، اور نبیوں کی ازار اوڑھنے والی چادر کے تھے، اور ان کی چادریں دھاری دار تھیں، اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے یوں جا رہے۔
یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کا اصل معیار ٹھاٹ باٹ اور تصنع اور بناوٹ اور زیب و زینت میں نہیں ہے، بلکہ زندگی کا حقیقی معیار سادگی ہے، خشوع و خضوع ہے، اخلاص للہیت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ان دو نبیوں کے اس روحانی اور جذباتی سفر کا منظر کھینچ کر ایک تاریخی درس دیا ہے جو پرامنی کے لیے سبق آموز ہے۔ رب الجلال ہم سب کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔